بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں سمجھ آ جانی چاہیے افغان حکومت کو. میں صرف افغان حکومت کی بات کر رہا ہوں, افغان لوگوں کی بات نہیں کر رہا. افغان لوگ جو ہیں ہمارے دل کے قریب ہیں, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. بٹ جو حکومت ہے اس وقت, جو افغان حکومت بیٹھی ہوئی ہے, اگر وہ سمجھتی ہے کہ جناب ان کی زمین کے اندر دہشت گرد ہوں گے, یعنی کہ افغان سرزمین پہ دہشت گرد ہوں گے اور وہ دہشت گردی پھیلائیں گے پاکستان کے اندر اور انڈیا ان کو سپانسر کرے گا اور پراکسی وار جو ہے وہ ہماری سرحدوں سے اندر لے کے آئیں گے, تو وہ پھر دے آر رومنگ ان, لائک آئی وڈ سے دے آر ان لالا لینڈ. آئی وڈ ناٹ سے رومنگ ان کے بعد میں نے تھوڑا سا یہاں پہ احتیاط سے کام لی تھی, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ دے آر ان لالا لینڈ. افغان حکومت از ان اے لالا لینڈ. ٹھیک ہے, اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو بہت سخت یہاں سے جواب ملے گا. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, آپ نیبرز چینج نہیں کر سکتے اینڈ وی وانٹ ٹو لیو لائک گڈ نیبرز. لیکن آپ جو ہے وہاں سے جو آپ کی سرزمین جو ہے, یعنی کہ افغان سرزمین جو ہے, اس کے اندر سے جو دہشت گرد ہیں ان کو اگر آپ نہیں نکال سکتے, آپ نہیں ختم کر سکتے, تو وہ کام پھر ہمیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک یا دو انڈین جنرلز جو ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھ کر اور آپ کو سمجھا سکیں گے کہ جناب ملٹری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اور آپ کیسے جنگ لڑیں اور کیسے پراکسی وارز جو ہیں وہ لڑیں, تو میرے خیال میں وہ ان کی جو اپنی ملٹری اسٹریٹجی ہے انڈیا کی وہ پٹ چکی ہے, بار بار پٹ چکی ہے, اور 4 دن کا جو کانفلکٹ تھا اس میں سب چیزیں عیاں ہو چکی ہے. میرے خیال میں ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ ملیٹریلی انڈیا پاکستان کو بیٹ نہیں کر سکتا. ان کے اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہتے ہوئے پائے گئے ہیں, جناب انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جناب افغان جو ہیں وہ مرسنریز ہیں. جب آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ انڈیا کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ رہا ہے کہ افغان جو ہیں وہ مرسنریز ہیں, تو پھر آپ کس چیز پہ ان پہ اعتقاد کر کے بیٹھے ہوئے؟ وہ تو آپ کے اوپر ٹھیک ہے, وہ آپ پہ پیسے نچھاور کر سکتے ہیں, وہ آپ کو پیسے دے سکتے ہیں, ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے, وہ دہشت گردی پھیلانے کے لیے کسی بھی لمٹ تک جا سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم افغانس نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جناب ہمارے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اور ہم سے جو ان کے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اینڈ وی کین بی ویری اکوموڈیٹنگ ٹو دا افغان پیپل. ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے, چاہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہو, دیر آر سو مینی ادر تھنگس جس میں ہم ان کی جناب مدد کر سکتے ہیں. اور سو مچ سو اگر یہ دیکھا جائے تو ان جنگوں میں, ان پراکسیز کے پیسوں سے کچھ نہیں بنے گا. چائنا کا انٹرسٹ افغانستان میں ہے, ایران کا انٹرسٹ افغانستان میں ہے, پاکستان کا انٹرسٹ افغانستان میں ہے, اور رشیا کا انٹرسٹ افغانستان میں ہے, اور سو مچ سو کہ پوری ریجن کا انٹرسٹ جو ہے افغانستان میں ہے. اور اگر وہ یہاں پہ جس طریقے سے مشرومنگ ہو رہی ہے دہشت گردوں کی افغانستان کی سرزمین پہ, اس کو قابو کر لیں تو دیر از نو اسٹاپنگ. افغانستان جو ہے, افغان لوگ جو ہیں وہ کاروبار اتنا زیادہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ذہن میں بھی میرے خیال میں اس کی اتنی آپ نہیں سوچ رہے جتنا زیادہ کاروبار وہ کر سکتے ہیں. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے سرزمین پہ, اس کی فائنینسز جو انڈیا سے آ رہی ہیں اس کو آپ روک لیں. آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ایک نہیں 10 ایگریمنٹ ہم کر سکتے ہیں, بٹ دہشت گردی ہمارے ملک کے اندر یا پراکسی ہمارے ملک کے اندر آپ جہاں پہ دھکیلنے کی کوشش کریں تو دیٹ از ناٹ ہیپننگ. میرے ساتھ موجود ہیں جناب جلیل عباس جیلانی صاحب, ان سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا. جی آر بلوچ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, جنرل عبدالقیوم صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. لیکن سب سے پہلے میں جلیل عباس جیلانی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. آپ کو یہ جو ہو رہا ہے اس وقت, قطر جو اس وقت ایک ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے, آپ کے خیال میں چیزیں ورک آؤٹ ہو جائیں گی بٹوین اس اینڈ افغانستان؟ جی, ایک لا انتہائی سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان کے اوپر اٹیکس کا, اور اب یہ سچویشن یہ ہے کہ پچھلے 2021 سے پچھلے 4 برس پہ کچھ 10,000 سے زیادہ اٹیکس ہو چکے ہیں, کوئی تقریباً 3,500 سے زیادہ ہمارے سویلینز اور ہمارے
سیکورٹی فورسز کے جو جوان ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت نقصان بھی ہوا ہے. ٹھیک. ہماری کئی دفعہ بات چیت ہوئی پچھلے 4 سال میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور وہ مسئلہ تھا ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز کو کنٹین کرنا. ہم نے بارہا ان کو کہا کہ ہمیں موجود ہے، اور ہم نے ان کو ثبوت بھی پیش کیے ٹی ٹی پی لیڈرشپ کا اور ان کے کارڈرز کا افغانستان میں موجودگی کا، اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیجئے. پہلے تو وہ ڈینائی کرتے رہے، اور لیکن اس کے بعد جب ہم نے ان کو ثبوت پیش کیے تو میری متقی صاحب سے بھی بیجنگ میں ملاقات ہوئی. اچھا. اس وقت بھی ان سے یہ بات چیت ہوئی تو اس میں انہوں نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ یہ لوگ موجود ہیں. اور ابھی اگلے دن میں سن رہا تھا کہ وہ مفتی صاحب نے ہندوستان میں کہا کہ جی یہ لیڈرشپ تو پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے. انٹرنل کیسے ہو گیا جبکہ ساری کی ساری ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ، ان کے ٹریننگ کیمپس اور ان کی جو کارڈرز ہیں وہاں سے آتے ہیں، وہ اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں پاکستان کے اوپر. ہمیں انہوں نے بارہا وعدہ کیا پچھلے 4 سال میں کہ ہم اس کا کچھ تدارک کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوئی ایک پاکستان اسپیسیفک اور ٹی ٹی پی اسپیسیفک ایک فتویٰ بھی کریں گے جس کے تاکہ وہ کوئی بھی عملی اقدامات نہیں کیے، اور نہ ہی انہوں نے جو فتویٰ کا انہوں نے کہا تھا، ایک پرومس کیا تھا، وہ بھی انہوں نے نہیں. اب کی دوحہ میں جو آپ مذاکرات ہمارے جو رائے ہے اور جو میرا اپنا ایک اندازہ ہے کہ اس پہ صرف 2 باتوں پہ ہمارا ان سے بات چیت ہوگی. ایک تو نمبر 1 وہ ہمیں گارنٹیز دیں، افغان جو طالبان رجیم ہے، AIG رجیم ہے، وہ اپنا ایک گارنٹیز دیں کہ افغانستان سے جو پاکستان کے خلاف اٹیکس ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بد اعتمادی کی فضا جو آلریڈی ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے اس پہ مزید بڑھاوا آئے گا. اور دوسری چیز جو ہماری میرے خیال میں وہ ڈیمانڈ یہی ہوگی، اور ڈیمانڈ یہ وہی ہے جو پچھلے 4 برس سے ہم کرتے آ رہے ہیں، کہ وہ جو انہوں نے ہمیں جو افغان طالبان کی لیڈرشپ نے ٹاپ لیول پہ ہمارے سے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ ایک ٹی ٹی پی اسپیسیفک اور پاکستان اسپیسیفک ایک فتویٰ جاری کریں گے کہ ایک پاکستان کے اوپر اٹیک جو سا ہے نام لے کے کہ ٹی ٹی پی فورسز کی طرف سے وہ ایک جو ہے ایک افغانستان کے اوپر اٹیک تصور ہوگا، اور اگر انہوں نے اٹیک کیا تو اس کے اوپر وہ ایکشن لیا جائے گا. ایک تو یہ ہے، اور تیسرا جو ایک اہم مسئلہ آیا ہے پچھلے چند مہینوں سے وہ یہ ہے کہ ان کی افغانستان کی اپنی جو سیکورٹی کی فورسز ہیں، پرٹیکولرلی جو کہ ہمارے افغانستان پاکستان بارڈر کے درمیان جو وہاں پہ تعینات ہیں افغانستان کی طرف، وہ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں طالبان کی لیڈرشپ کو کہ وہ بھی اٹیک کریں. وہ ان کی فیسیلیٹیشن کے بغیر جس طرح سے یہ اٹیک ہو رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتے. تو ان کو بھی یہ بھی اس چیز کی بھی گارنٹی دینی پڑے گی افغانستان کی طرف سے کہ اگر وہ نہیں رکتے تو پھر ہماری ان کے ساتھ پھر ہمارا جو ہے ہم پاکستان وہ ہر قدم اٹھائے گا کہ جس کے تحت ہمیں پوری کی پوری انفارمیشن موجود ہے ہمارے پاس کہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کہاں کہاں پہ موجود ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کون کون سے عناصر ہیں افغانستان میں جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کو ٹی ٹی پی ایلیمنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر وہ ان کو روک نہیں سکیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہمارا پھر جو ایک ہمارا ہم اپنا جو ایک سیلف ڈیفense کا جو ایک اختیار ہے جو کہ ہمیں جو انٹرنیشنل لا بھی جس کی اجازت دیتا ہے اور تمام جتنے بھی قوانین ہیں وہ بھی اجازت دیتے ہیں تو وہ ہم استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہو. اچھا جلیل صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو دیکھیں آپ کی جب بیجنگ میں ملاقات ہوتی ہے متقی سے، اس وقت جو اس نے کمٹمنٹس کی وہ آپ نے بتا دی کہ اس نے پوری نہیں کی، فتوے کی آپ نے بات کی وہ بھی اس نے پوری نہیں کی، تو پھر شوڈ بی لائک پننگ لائک ہوپس، ہمیں جو اس مذاکرات ہوں گے اس سے کتنی ہوپس ہمیں پن کرنی چاہیے کہ بھائی ایک آپ سے دیکھیں ملاقات ہوتی ہے، کمٹمنٹ کرتے ہیں نہیں ہوتی، فتوے کی بات کرتے ہیں نہیں ہوتی، سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے
یہاں پہ جو بھی یہاں پہ لڑائی جنگ چھڑنے کی بات ہوتی ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ٹی ٹی پی والوں کو، تو وہ پھر آپ کیسے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں بھی اگر لے آئیں ان چیزوں کو، تو وہ کیا اس کو کیسے ہم اس کو مان کیسے سکتے ہیں، اس کو کیسے ہم بائی کیسے کر سکتے ہیں، یا اس کو کیسے اعتبار چلیں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، کیسے کر سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ نہیں، اپنا ایک چیز تو ہمیں یہ خالی میری متقی صاحب سے بات نہیں ہوئی تھی، جی ان کے جو ملا شیرین ہیں، جی جو کہ جو ان کے امیر ہیں ہیبت اللہ صاحب، ان کے بڑے خاص ان کے ہیں اپنا ریپرزینٹیو، اور وہ گورنر بھی ہیں جی قندھار میں، وہ بھی جب تشریف لائے تھے تو میں اس زمانے میں جب فورن منسٹر تھا تو میرے دفتر میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، جی اور ملا شیرین صاحب سے نے بھی یہی وعدہ کیا تھا کہ جی آپ ہمیں کچھ وقت دیں تو ہم ٹی ٹی پی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم جو بالکل ہی ختم کر دیں گے پاکستان کے خلاف جو کر رہے ہیں، ٹھیک، اور انہوں نے مکمل ہمیں یقین دہانی دلوائی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک ان کے ملا عبدالعزیز ہیں جو کہ کامرس منسٹر ہیں، تو وہ بھی جب تشریف لائے تو میرے ہی آفس میں میٹنگ ہوئی تھی، جو ہمارے اس زمانے میں انٹرم گورنمنٹ کے جو کامرس منسٹر تھے گوہر اعجاز صاحب، اور میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے بھی یہ ہمیں یقین دہانی دلوائی تھی کہ ہوگا۔ اب اگر ہم ان کی ماضی کی وعدہ خلافیوں کی بات کر جائیں تو آپ کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ تو کریٹ ہو جاتا ہے کہ اگر کمٹمنٹ ہوتی بھی ہے ان کی طرف سے دوحہ میں، تو اس کو وہ عملی جامہ پہنائیں گے بھی یا نہیں پہنائیں گے، تو اس کے اندر کافی سارے سوال تو ذہن میں کھڑے ضرور ہوتے ہیں۔ So how should we take it؟ اور جانا صاحب، آپ نے جو ہندوستان کی بات کی ہے، جی تو ہندوستان نے پہلے بھی بہت کوشش کی، کارزائی صاحب کے زمانے میں بھی اور اشرف غنی صاحب کے زمانے میں بھی، جب وہ وہاں کے پریزیڈنٹ تھے اشرف غنی اور پریزیڈنٹ کارزائی، کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی طاقتور، ہم ماشاء اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ہم قوم ہے کہ ہم نے ان کی جتنی بھی تھی وہ اپنا جو ہمارے خلاف سازشیں ہوتی تھیں ان کو ہم نے ناکام بنایا ماضی میں بھی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ بھی ہمیں جو سی ہے وہ جو ہندوستان کو جو سازشیں ہوں گی ان کی طرف سے، اور موجودہ سیٹ اپ میں وہ لوگ جو کہ اس وقت ہندوستان کی گود میں جا کے بیٹھے ہیں، وہ جو بھی کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے۔ میں ایک بریک لے لوں جی، بریک لے کے واپس آتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب جی آر بلوچ صاحب اور جنرل عبدالقیوم صاحب جی، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی آر بلوچ صاحب اور جنرل عبدالقیوم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی، اینڈ وی ور ٹاکنگ ٹو جلیل عباس جیلانی صاحب بیفور دس بریک، اور قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے جی۔ جنرل صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ کوئی افغانیوں کو سمجھ آ سکتی ہے کہ بھائی وہ دے آر آن دا رانگ سائڈ آف دا فینس، اور وہ ان کو کوئی سمجھ دلا سکتا ہے، قطر ہو یا کوئی بھی میڈیٹر ہو، یا ڈو یو ہیو اینی ہوپس کہ یہ ہماری کوئی ان سے ورک آؤٹ ہو جائے گا چیزیں یا نہیں؟ جی دیکھیں رانا صاحب، ہوپس تو لوز نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے ان کا وہ تو یہی ہے۔ میں تو انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کمٹمنٹس کر کے آئے تھے جی کہ ہم پھر الیکشن کرائیں گے، ابھی تو ان کی عبوری حکومت ہے، جی ہم ویمن کو رائٹس دیں گے، ہم اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نہ اپنے ساتھ تاجکس کو ملایا، نہ وہ پنچیر ویلی والوں کو، ان ساروں کو اکٹھا کر کے انہوں نے حکومت بنانی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ افغانستان ممبر ہے یونائٹڈ نیشن کا، اور لیکن ان کی یہ جو طالبان کی حکومت ہے یہ اتنی ریگ ٹیگ اور اتنی انریلائبل ہے کہ ابھی تک ایک آدھ ملک کے علاوہ کسی نے بھی اس حکومت کو ریکگنائز نہیں کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ کمیٹی آف نیشن کے اندر باعزت طریقے سے یہ شامل ہو۔ تو وی آر ڈیلنگ ود سچ پیپل۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے جو کچھ کیا یہ تو پوری دنیا پہ واضح ہے۔ جیسے سلیم جیلانی صاحب بھی پہلے بتا رہے تھے نا، ہم نے دنیا کی ناراضگی مول لے کے، تو انہوں نے یہ کہا، میں نے کئی سنا امریکن کو، یورپین کو، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کی شکست کی وجہ کیا ہے افغانستان میں، آپ کیوں، تو انہوں نے کہا پاکستان، بیکاز انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا اور یہ نہیں کیا۔
ان کی ہمدردیاں افغانوں کے ساتھ تھی. تو ہماری ہمدردیاں تو افغان بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں, اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے ملک کو خود سنبھالیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ طالبان حکومت جب آئی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے اتنی دہشت گردی پاکستان میں نہیں ہوئی جو ان کے دور میں آ کے ہوئی ہے, جن سے ہماری ہوپس تھی, جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ آ کے لوگوں کو سدھاریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ جو ان کے مرسن ممالک ہیں, جو ان کے ڈور سٹیپ پہ ہے, جس نے ان کو ہوسٹ کیا ہے, جس نے ان کے ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا ہوا ہے. یہ متقی صاحب 9 سال کے تھے تو پاکستان میں آئے, یہاں ہی انہوں نے تربیت تعلیم وغیرہ جو بھی کرنی تھی کر کے تو گئے. آپ دیکھیں کہ کارزئی صاحب تھرو آؤٹ کوئٹہ کے اندر رہے, اسکول میں پڑھاتے تھے یا کیا کرتے تھے, ان کی ساری بیسز ادھر تھی, تو یہ پھر ابھی ادھر چلے گئے. دوسری بات ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ نیٹو کو پن پرک کرنا تو آسان تھا, بیکاز آپ پہاڑیوں میں نکل گئے, آپ کی زبان اور تھی, ان کی زبان اور تھی, سب کچھ تھا. ہمارے تو ویسٹرن بارڈر کے اس طرف جتنے پشتون رہتے ہیں اتنے ہی پشتون ادھر بھی رہتے ہیں. ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز میں کوئی 80,000 سے زیادہ پشتون ہیں, ہائیسٹ پوسٹ کے اوپر ہیں. ہمارے پاس محسود بھی ہیں, وزیر بھی ہیں, ٹرائبل بیلٹ کے لوگ بھی ہیں. تو یہ تو آپ کے اوپر آپ کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں, اور پھر وہاں کرنا الگ بات ہے. یہاں ایک ریگولر ایک ملک کے ساتھ آپ یہ سامنے آ کے پچ بیٹل دینے کا جو ہے وہ تو آپ تصور بھی وہ نہیں کر سکتے. پاکستان از ناٹ نیٹو, اور پاکستان از ناٹ اینی آکوپائر جو کہ یورپ سے آیا ہو یا سوویت یونین کو. پاکستان از پاکستان. جیسے آج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں پی ایم اے کاکول میں یہ کہا کہ یہ ہماری فوج جو ہے سیکنڈ ٹو نن ہے, اور ہمیں پتہ ہے, ان کو کہتا ہے کہ ان کے ویپنز کی ریچ اور لیتھالٹی جو ہے, لیتھالٹی وہ انڈیا کو جن کے یہ پراکسیز ہیں آگے یہ شروع کیے ہوئے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ طالبان کو جو سمجھانے والی بات ہے جس کے اوپر یقین پورا نہیں کیا جا سکتا, وہ یہ ہے کہ اگر یہ امن چاہتے ہیں تو نمبر 1 تو یہ بارڈر کو مینج کریں. ہمارے طرف یہ 2600 سے زیادہ کلومیٹر کا جو ٹوٹل بارڈر ہے, اوور 1000 پوسٹیں ہیں, ان کی طرف پوسٹنگ نہ ہونے کے برابر ہے, اور جہاں کہیں ہیں وہ فیسیلیٹیٹرز ہیں دہشت گردوں کے. نمبر 2 ہماری ان کی فوج کے ساتھ جو ہے ہاٹ لائن ہونی چاہیے. نمبر 3 انٹیلیجنس شیئر کریں. لیکن یہ چیزیں تو تب یہ کر سکتے ہیں اگر یہ کین ہو کہ پاکستان کے اندر یہ حملے کرانے میں یہ شریک جرم نہ ہو. یہ شریک جرم ہے بخدا, میں آپ کو یہ بتاؤں, ورنہ یہ بات کوئی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آنے والی. یہ کدھر سے اٹھ کے تو کدھر انڈیا میں جا کے مودی کے ساتھ, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے, ایسا مودی جس نے گجرات میں لوگوں کے خون کیا, مسلمانوں کا, بابری مسجد تباہ کی, کشمیر کے اندر ظلم کیا, تو ان کے اوپر اب جا رہے ہیں. اور آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں ٹھیک کہا کہ انہوں نے کہا یہ قابل فروخت ہے. اس سے بڑا تماچا یہ این ایس اے کہہ رہا ہے جی, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انڈیا کا کہہ رہا ہے. جی 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 بالکل بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کو ڈالر چاہیے, پیسے چاہیے, اور وہ اس میں خود سنا اس کو ڈون کو, انہوں نے کہا کہ ہمارا تو بڑا اسٹرانگ ملک ہے, ہم ان کو 1 کروڑ روپے دے سکتے ہیں. تو خدا کے واسطے غیرت کریں. اور وہاں افغان ہمارے بھائی, وہاں مختلف ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان وہ سمجھتے ہیں کہ مثلاً ابھی حقانی کے لیڈرز کی بھی خبر ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ پنگا نہ لیں تو اچھا ہے, تو اس کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے. ایک خبر یہ ہے, میرے پاس اس کی تصدیق تو نہیں ہے. تو اسی طرح اور بھی وہاں گروپ ہے جو امن پسند ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں جی واپس. جی بلوچ صاحب, اس وقت کتنی انسرٹینٹی آپ دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر؟ میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کوریڈورز آف پاور. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پہ گروپس بن گئے ہیں اگینسٹ دا سٹنگ گورنمنٹ, افغانستان کی سٹنگ گورنمنٹ کے اگینسٹ جو گروپس بن گئے ہیں, کیا یہ حکومت جو ہے, طالبان کی حکومت جو ہے, سسٹین کر سکے گی یا اس کا اس طرح گول ہو جائے گا؟ واٹس یور ان پٹ آن دس ون سر؟ تھینک یو رانا صاحب. دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں اس کا ڈائریکٹ آپ کو جواب دے سکوں آپ کے اسپیسیفک سوال کا, تھوڑا سا ہمیں زوم آؤٹ کر کے سوچنا پڑے گا کہ واٹ آر وی ڈیلنگ وتھ, واٹ پاکستان از ڈیلنگ وتھ. اس کے پیچھے تاریخ بھی ہے,
اس کے پیچھے ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں, ہماری مس کیلکولیشنز بھی ہیں, اور اوور کانفیڈنس آف آر اون اسسمنٹس بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اعتبار اور اندھا اعتماد بھی ہے. اب یہ رہی بات, تو آج کا جو طالبان 2 جسے ہم کہتے ہیں وہ بہت کمپلیکس کریچر ہو چکا ہے. کس طرح سے کہ اٹ از اے مونولیتھک ریجیم جس میں صرف ایک ایتھنیسٹی ہے, جبکہ افغانستان از اسینشلی ہسٹوریکلی سوشلی پولیٹیکلی اے ویری ڈائیورس سوسائٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایک قبیلے نے اپنے ڈنڈے کے زور کے اوپر, بندوق کے نوک کے اوپر جو ہے وہ باقی جتنے بھی قبائل ہیں ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو کیا ہم ان قبائل سے بات نہیں کر سکتے؟ ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. لہٰذا جو کچھ دوحہ میں ہو رہا ہے وہ ہونے دیجئے, لیکن یہ چینل آپ کو اگر نہیں پہلے کھولا آپ نے, امیڈیٹلی کھولا چاہیے. اس کے بعد ضروری یہ ہے کہ اب ان کا مسئلہ سروائیول کا ہو گیا ہے, بیکاز دے نو دے آر ونریبل. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے سب کو ساتھ نہیں ملایا ہوا. اٹ از ناٹ این انکلوسیو گورنمنٹ جو انہوں نے دوحہ میں کیا تھا, انہوں نے وعدہ کیا تھا. پھر اکنامکلی فائنینشلی بھی وہ جو ہے وہ ونریبل ہے, تو جہاں سے 2 پیسے ملتے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں. اب جو نیکسس سب سے خطرناک 2 چیزیں ہیں ہمارے اس چیلنج کی صاحب, ایک تو جو تھریٹ ہے میرے خیال میں وہ طالبان کا ایڈیالوجیکل ہے, چونکہ انہوں نے اسلام کی نفی کر دی ہے. اسلام از اے, اور وہ خود دنیا میں عالم میں اپنے آپ کو اسلام کا نمبردار بنا کے بیٹھے ہوئے, سیلف اپوائنٹڈ. تو اس فرنٹ پہ آپ نے بہت انٹیلیجنٹ, انٹلیکچوئل اور فلسافیکل ایڈیالوجیکل لیول پہ علماء کو اور جو ہمارے مفکرین ہیں ان کو بٹھانا پڑے گا کہ ان کی اس سیلف ازمپشنز کو آپ نے نگیٹ کرنا ہوگا, کیونکہ اس کا اثر نہ صرف افغانستان کی پاپولیشن کے اوپر ہے, بیکاز دے آر ٹیکنگ دیئر لیجیٹیمیسی فرام دس سو کالڈ دیئر اون اسلامک انٹرپریٹیشن آف اسلامک ویلیوز, اور اس کا اثر ہمارے ملک میں دیکھا جا رہا ہے. تو اور پھر نہ صرف ہمارے ملک میں, چائنا میں, سینٹرل ایشیا میں, ترکمنستان میں, قزاقستان میں, جتنے بھی ملک ہیں جو کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کے پڑوسی ہیں. تو میری نظر میں طالبان 2 کا تھریٹ از مور ایڈیالوجیکل دین ملٹری, ایز واز being said by General Saab as well as earlier our very dear friend and colleague Jalil Abbas Jilani Sahab, کہ militarily ہم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ, اور میں اس کو ملٹری تھریٹ سمجھا. I'm sorry, I don't want to underestimate them, لیکن definitely پاکستان can match it. لیکن جہاں ہمیں کریٹیوٹی چاہیے, جہاں ہمیں ایک نئی سوچ چاہیے, وہ ہے ایڈیالوجیکل کنفرنٹیشن اینڈ بریکنگ دا انٹرنیشنل نیکسس ود آور اینیمیز. دس از ویئر یور ڈپلومیسی کمس. اور جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے ریجنل کوآپریشن کا. تو آپ نے جو ہے وہ 4 فرنٹس پہ بات کرنی ہے. ڈائلاگ, ڈیٹرنس, فرسٹ آف آل ڈیٹرنس, ڈائلاگ, اور اس کے بعد لیگل ایکشن. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آج آپ ان افغان جو کارندے ہیں اس رجیم کے, ان کے خلاف سینکشنز کمیٹی میں یون میں جائیں, ایویڈنس پیش کریں اینڈ پٹ دیم آن دا نوٹس. اور اس کے بعد چوتھا جو پلر ہے ہماری اسٹریٹجی کا وہ ہونا چاہیے ریجنل کوآپریشن. میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس حل نہیں ہے جب تک کہ ان اوپر ریجنل پریشر نہیں آئے گا, جس میں چائنا, ایران, ٹرکی, یو اے ای, قطر, سعودی عربیہ, جتنے بھی لوگ ہیں جن کا انفلوئنس ہے, رشیا, اس کو کریں. آپ رشیا جو ماسکو فارمیٹ ہے اس کو اسٹرینتھن کریں. اٹ شوڈ بی این ایمرجنسی میٹنگ فار دیٹ, مے بی ان اسلام آباد, اور اس پہ سب کو بلائیے, نہ صرف جو ممبرس ہیں ماسکو اس کے فارمیٹ کے, بٹ other members who are interested, the parties, international, national, and they should put pressure on India not to use this soft state, not to use this regime which is not legitimate yet in the eyes of the international community for stoking trouble in Pakistan, and do not encourage them to go on the track, destructive track, as they are on their destructive course. Same وہ اپنے افغان جو ابھی ان کا کولیبریشن ہو رہا ہے اس کے اندر بھی ان کو ڈیفینیٹلی دس از اے سیلف ایمولیوشن فار دا افغان پیپل ایز سچ. اور آپ نے بہت صحیح کہا اپنے انٹرو میں کہ, اور میں ہمیشہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ
ہمارے لیے افغان بھائی بھائی ہیں. وی ہیو بلڈ ریلیشنز, وی ہیو ایڈیولوجیکل, ثقافتی, تاریخی ہیں. اصل میں اس ٹولے کو فقط ایک نام سے کہنا چاہیے, یہ ایک جتھا ہے جو کابل میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے پاس اس کے پاس ویپن ہے, and they do not represent the whole of Afghanistan. یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایشو ہے جس کو پاکستان کو آگے بڑھانا چاہیے اور جو انٹلیکچوئلز ہیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی, گاٹ یور پوائنٹ جی. قمر چیمہ صاحب, جو بلوچ صاحب ہیں, ہی از ریکمینڈنگ UN sanctions اینڈ جو انٹرنیشنل نیکسس ہے اس پہ فوکس کر کے اور وہاں پہ ہمیں چیزوں کو ٹیپ کرنا چاہیے. سو ڈو یو ایگری ود دس؟ اور ریجنل کوپریشن کی بھی بات کر رہے ہیں بلوچ صاحب. سو یہ ساری ایکسرسائزز جو ہیں یہ میری انٹیل تو یہ کہتی ہے کسی حد تک شروع ہو چکی ہیں, لیکن واٹس یور ٹیک آن دس ون جی؟ شوڈ وی کتنی دور تک ہمیں اس کو اسٹریچ کرنا چاہیے ان چیزوں کو؟ بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے. میں 2-4 پوائنٹس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے جو بات کی ہے اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر طالبان کو ڈی گلیمرائز کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ پچھلی حکومت جو تھی وہ کہتی تھی جناب انہوں نے جو غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. ابھی بھی ہمارے جو ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ طاقتیں تمہاری, عزتیں ہماری, تو ہم نے بہت زیادہ ان کو گلیمرائز ماضی میں کیا ہے, جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر وہ جو ایک ان کا امپریشن ہے وہ چلا گیا. ان کی کوئی دیکھیں طالبان کی کیا انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن ہے اسلامک تھیولوجی میں. آپ جامعہ الازہر جاتے ہیں, سعودی عرب جاتے ہیں, مدینہ جا کے پڑھتے ہیں, کوئی بندہ یہاں پڑھنے نہیں آتا. ان کی زیرو, ہمیں اس چیزوں کو بتانا ہے دنیا کو اور اپنے لوگوں کو بھی بتانا ہے. ان کا ویژن آف اسٹیٹ کیا ہے, ان کا ویژن آف اسٹیٹ ہی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو گلیمرائز ہم نے کیا ہوا تھا اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور فاسٹ ٹریک پہ نکلنے کی ضرورت ہے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں اور جو جی آر بلوچ صاحب بات کر رہے ہیں, دیکھیں ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ جو امریکنز کے جانے کے بعد ایک ویکیوم بن گیا تھا افغانستان کے اندر, اس ویکیوم کو ریجنل پاورز نے ایک پولیٹیکل اینڈ اکنامک سپیس سے فل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ افغانستان لارجلی جو ہے وہ دہشت گرد جماعتوں کی آماج گاہ ہے. دیکھیں متقی صاحب امریکہ کو اور دوحہ ایگریمنٹ کے اندر تو یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف, بائی دا وے ہم بھی نان نیٹو لائے ہیں امریکہ کے, لیکن ہمیں ایسی کوئی گارنٹی نہیں دیتے. وہ انڈیا جا کے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن ہمیں وہ ایسی کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. سو ہمیں جو ریجنل پلیئرز ہیں, جس کی بات بلوچ صاحب بھی کہہ رہے تھے, ان کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو ہمارے پاس آلریڈی فریم ورک موجود ہے. آپ کو پتا ہے ریسنٹلی 2-3 ماہ پہلے UN سیکورٹی کونسل رپورٹ آئی ہے افغان طالبان کے اوپر کہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیونت ہو, القاعدہ ہو, ترکمانستان اسلامک موومنٹ ہو, مجید برگیڈ گروپ ہو, TTP ہو, سارے کے سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے وہاں پہ دہشت گرد کاروائیاں انوالو ہیں. TTP کا القاعدہ کے ساتھ نیکسس ہے. یہ UN سیکورٹی کونسل کی رپورٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں, ابھی 26 سپٹمبر میں UN جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پہ ایک کوڈرائی پارٹائٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں رشیا, چائنا, پاکستان اور ایران تھے, اور انہوں نے بھی یہی سملر بات کی ہے کہ افغانستان جو ہے وہاں پہ طالبان, جو TTP, القاعدہ اینڈ اسلامک اسٹیٹ جو ہے یہ ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے اور ان کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اب ہمارے پاس کیا بات آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ چیز اپنے دوستوں کو کہنی ہے کہ آپ نے پولیٹیکل اینڈ اکنامک ویکیوم کو تو فل کیا ہے, لیکن سیکورٹی کے چیلنجز تو صرف ہمارے لیے ہیں. تو اگر آپ طالبان کو یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ہم انویسٹمنٹ کریں گے, آپ کو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی دیں گے کسی نہ کسی طریقے, سو ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تھریٹ صرف ہمیں ہے. اور مزے کی بات بتاؤں, UN جو انڈیا جو ہے وہ واحد ملک ہے جو TTP کا نام نہیں لیتا. ابھی اگلے دن UN کے سیکورٹی کونسل کے اندر ان کے انڈین امبیسڈر جو پرماننٹ وہاں پہ بات کر رہے تھے, انہوں نے TTP کو دہشت گرد جماعت نہیں کہا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس UN سیکورٹی کونسل کی رپورٹس بھی موجود ہیں, کوڈرائی پارٹائٹ کنسنسس بھی موجود ہے. اس میں صرف ایک ملک انڈیا ہے جس کا ڈفرنٹ ویو ہے افغانستان کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اپنے دوست ممالک کو کہنا ہے کہ اکنامک پولیٹیکل انسینٹیو ضرور دیکھیں, لیکن ہمارے سیکورٹی چیلنج کو جو آپ مانتے ہیں اس کو اس طرح ایڈریس نہیں کیا جا رہا جس طرح ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہمیں اپنے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا افیکٹ ہو رہے ہیں. تقریباً
ہمارا شہید ہو گئے. تو میرا خیال ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ جی. میں بریک سے واپس آتا ہوں, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے واپس آتا ہوں تو چاہوں گا کہ جب وڈرال ہوا امریکن فورسز کا اور اس کے بعد جو ویکیوم کریٹ ہوا, اس ویکیوم کو چائنا ہو, رشیا ہو, ایران ہو, ٹرکی ہو, اس کو فل کرنے کی کوشش کی گئی. اگر یہ سارے ممالک جو ہیں جن کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اس ریجن میں اور اسپیشلی افغانستان میں, تو اگر یہ اپنا رول پلے نہیں کرتے تو پھر کیا یہ جسٹیفائڈ ہوگا کہ جو امریکنز جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بگرام جو ہے ایئر بیس واپس مل جانا چاہیے, تو پھر وہ جسٹیفائڈ ہوں گے؟ اور کیا ہم وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا تھا اس میں ہم نے جو جگہ بنائی تھی ممالک نے, تو وہ کیا جسٹیفائڈ ہوگا امریکہ کہ جناب اس کو پھر بیس مل جانا چاہیے واپس لینے کے لیے جو تیار بیٹھا ہوا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ڈیئر بلوچ صاحب, آپ نے جو سینکشنز کی بات کی اس پہ میں ذرا دوبارہ واپس آنا چاہوں گا ویری کوئکلی, اف یو کین کم اپ ود دیز تھنگس, کہ از اٹ پاسبل کہ اس پہ کتنا یونائٹڈ نیشنز جو ہے کتنا اسرٹ کر سکتا ہے, اور اس کی سینکشنز جو لگائی جا سکتی ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ ویری کوئکلی, آئی ایم سوری آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم, دیٹس وائی آئی ایم ریپیٹنگ کہ ویری کوئکلی. جی بالکل. دیکھیے اس میں سینکشنز کمیٹی ہوتی ہے یو این کے اندر, اس میں آپ کو ایز اے ریزولوشن کرنا پڑتا ہے, دیر از اے ہول پروسیجر. اس میں جو اینٹیٹیز ہیں افغانستان میں, جو انڈیویجولس ہیں, کوئی منسٹریز ہیں جو کہ جن کا ایویڈنس ہمارے پاس ہے, یا بلکہ اس میں تو تھرڈ پارٹی بھی انوالو ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ تھرڈ پارٹی ہے جس کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ جا کے یہاں پہ پاکستان میں ٹیررزم کراتے ہیں. تو لٹرلی وی کین گیٹ دس انٹائر نیکسس ایٹ لیسٹ ایکسپوز ٹو دا یو این لیول. مے بی ہم سینکشنز اگر نہ بھی دلا سکے, ایٹ لیسٹ put up your case so that their real face is exposed. بالکل ہمیں ان کا اصل چہرہ جو کہ اسلام کی روح کے خلاف ہے, جو کہ انسانی روح کے خلاف ہے, جو اقدار کے خلاف ہے, اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے with the legal procedures, with the diplomatic procedures, and with our very very prudent and well monitored media campaign. Got your point. جی جنرل صاحب, ملیٹریلی تو ان کو بھی پتا ہے, افغانز کو بھی پتا ہے, اور جس طریقے سے جو سیکیورٹی فورسز ہیں افغان کی سیکیورٹی فورسز وہ دہشت گردوں کو ملا کے اپنے ساتھ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ساری چیزوں کو. ڈونٹ دے انڈرسٹینڈ کہ یو نو ٹھیک ہے, ان کو میں تھوڑا سا نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو ہیرو بنانے والے بھی ہم ہی لوگ تھے. اب انڈین جنرلز بیٹھ کے ان کو ملٹری اسٹریٹجی سکھائیں گے اور وہ اس پہ عمل کریں گے. یا بالکل, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ہمیشہ یہ یقین رہا ہے کہ سوویت یونین کا آکوپیشن ہو یا نیٹو کا ہو افغانستان کا, اس کے فیور میں ہم نہیں تھے کہ ان کو یہ ٹرائبل سوسائٹی ہے, مختلف گروپس ہیں, وہ احمد شاہ مسعود کا گروپ ہے اور ان کے جنرلز وغیرہ ہیں, وہ چلے. لیکن انفارچونیٹلی جب امریکن ادھر سے گئے ہیں تو وہ بھی اجرت میں گئے ہیں, تو $7 ارب کا اسلحہ بھی چھوڑ گئے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں لگا ہے. اور پھر افغانستان انفارچونیٹلی ایکسس آف ایول جو ہے یہود و ہنود کا, اس کے اندر شامل ہو کے تو یہ کاروائی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی آگے 2-3 جو پوائنٹ ضروری ہیں, وہ ایک تو ہے یہ کائنیٹک فورس کا استعمال تو بڑا ضروری ہے, یہ نیو نارمل ہے, جہاں ہم دیکھیں گے کہ ان کے گھونسلے ہیں اس کو تباہ کیا جائے. نمبر 2 ہے اب آپ کی لیگل ریفارمز ملک کے اندر, تاکہ جو پکڑے جائیں ان کو پنشمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انڈیورز اپنی جاری رہنی چاہیے. گاٹ یور پوائنٹ جی. قمر چیمہ صاحب, ویری کوئکلی مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے, دیکھیں دا ریالٹی از کہ جب یہ حکومت آئی تھی ہم نے خوشیاں بھی منائی تھی, ٹھیک ہے, سو اس چیز کو وہ اکنالج نہیں کر رہی اس وقت کی افغان حکومت, اینڈ دے آر لائک یو نو لوکنگ ٹورڈز انڈیا. تو اگر اسی طرح چلتا ہے کام اور اسی طرح لے کے یہ لوگ چلیں گے کام, تو ملیٹریلی ٹھیک ہے, ہم وی آر ڈوئنگ واٹ وی کین, اور اس میں ہم ان کو ٹکا کے جواب دے رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ پراکسی وار ہماری طرف لانا چاہتے ہیں انڈیا کی مدد سے.
سو انڈیا کو بھی سبق تو مل گیا ہوا ہے میرے خیال میں. وہ سمجھتا ہے کہ پراکسی وار کے تھرو تھوڑا سا شاید اس کو مائلیج گین کر سکتا ہے. از اٹ پاسبل کہ وہ سمجھ جائے اور جیسے یونائٹڈ نیشنز کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ اپنا کیس کمپلیٹ کریں اور اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے ان کو, انڈیا کو بھی اور افغانستان کو بھی؟ ویری کوئکلی چیمہ صاحب. جی رانا صاحب, اس پہ بالکل فرق پڑ سکتا ہے. میرا خیال ہے کائنیٹک میئرز, نان کائنیٹک میئرز لینے پڑیں گے. پہلے انڈیا کو سپیس مل رہی تھی نان اسٹیٹ ایکٹرز, ٹی ٹی پی, بی ایل اے کو, اب اسٹیٹ بھی انوالو ہو گئی افغانستان کی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان پاپولر میرا ویو ہو سکتا ہے, ہمیں افغان بارڈر کو کچھ دیر کے لیے بند کرنا پڑے گا اور ہر چیز بند کریں. اور آپ دیکھیں اس سے کیا آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں. ہم نے انڈیا کا بارڈر بھی تو 80 سال سے بند کیا ہے, تو سیکورٹی کوئی چیز نہیں ہے. سیکورٹی کو فوکس کریں, اس بارڈر کو بند کریں, آپ کو نتائج ملیں گے. اور کیونکہ اب ایمبیسی بھی کھل گئی ہے افغانستان کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سوری آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر, آئی ہیو ٹو لائک وائنڈ اپ اوور ہیئر جناب. اس لیے مزید بات بھی کی جا سکتی تھی لیکن جیسے میں نے کہا کہ وقت کم ہے. جاتے جاتے ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا جناب, ہمارے پاس آپشنز ہیں. ہم جناب بات چیت بھی کر سکتے ہیں دوبارہ سے, ٹھیک ہے, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی ایشوز نہیں ہمیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر فار گرانٹیڈ ہمیں لیا جائے اور ہمیں سمجھا جائے کہ the Afghans and the Indians, Afghans along with the Indians, they can take us for a free ride. So that's not happening. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.